السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 26 سے شروع کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا۔ اے بنی آدم یعنی آدم علیہ السلام کی اولاد، قد انزلنا تحقیق ہم نے نازل کیا ہے تم پر، لباساً لباس، یواری سوآتکم جو چھپاتا ہے تمہارے ستر کو، وریشا اور زینت کا سبب ہے، ولباس التقوی ذالک خیر اور تقوی کا لباس یہ بہتر ہے، ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ اسے پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی بہت بڑی نعمت زمین کا ذکر کیا ہے کہ زمین تمہارے لیے نعمت بنائی گئی ہے، اور آدم علیہ السلام کے نیچے زمین پر آنے کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا کہ تم اسی میں زندہ رہو گے اور اسی میں مرو گے اور اسی سے قیامت کے دن نکالے جاؤ گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے ایک اور نعمت کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلی بات یہاں قابل غور یہ ہے کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یا مومنوں کو مخاطب نہیں کیا، بلکہ بنی آدم کہا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تمام اولاد، یعنی اس میں تمام عوام اور خواص آ جاتے ہیں کہ سب ہی لوگ مسلمان ہوں یا غیر مسلم ہوں، سب کے لیے یہ حکم ہے اور یہ نعمت ہے کہ ہم نے تمہارے لیے ایک لباس اتارا ہے، یعنی تمہیں لباس پہننے کا حکم دیا ہے اور اس کا طریقہ سکھایا۔ لباس جو ہے اس کا معنی یہ ہوتا ہے ڈھانپ لینے والی چیز، یعنی ایسی چیز جس سے دوسری چیز کو ڈھانپ لیا جائے۔ اس کا ایک لغوی معنی خلط ملط ہونا بھی ہے، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ کہ حق اور باطل کو گڈ مڈ نہ کر دو۔ تو وہاں بھی مقصد یہ ہے کہ حق اور باطل کو اس طرح سے مکس نہ کر دو کہ دونوں کی الگ الگ پہچان نہ ہو سکے۔ تو لباس کا مطلب بھی یہی نکلتا ہے کہ ایک ایسی چیز اپنے اوپر اوڑھ لو کہ تمہارا جسم جو ہے وہ یعنی وہ نہ نظر آئے، بلکہ جو چیز اوپر اوڑھی ہوئی ہے وہ خالصتاً نظر آئے اور نیچے والا جسم جو ہے نا وہ ڈھانپ لیا جائے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے۔ تو لباس یہ انسانوں کے لیے ہی صرف ایک نعمت ہے، کیونکہ انسانوں کے علاوہ باقی کوئی اور مخلوق لباس نہیں پہنتی، کسی بھی جانور یا کسی بھی اور اس طرح کی چیز کو لباس نہیں پہنایا جاتا، صرف انسان ہی لباس پہنتے ہیں۔ تو اس کا مقصد بھی یہ بتایا گیا کہ یواری سوآتکم کہ جو تمہارے ستر کو، جو شرمناک حصے ہیں جسم کے، ان کو چھپا دے، وریشا اور یہ زینت کا سبب بھی ہے۔ ریش یہ پرندے کے پر کو بھی کہتے ہیں، تو پرندے کا جسم پروں کے ساتھ ڈھانپا ہوا ہوتا ہے اور وہ خوبصورت بھی لگتا ہے، یعنی اس کا بھی یہی معنی نکلتا ہے کہ ایک ایسی چیز اپنے جسم کے اوپر اوڑھ لو یا پہن لو جس سے جسم خوبصورت بھی ہو جائے اور اصل جو اس کی حیت ہے وہ چھپ جائے، جس طرح پرندے کے پروں کی وجہ سے اس کا جسم چھپا ہوا ہوتا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَى اور تقوی والا لباس یہ بہتر ہے، یعنی لباس التقوی یہ کیا چیز ہے؟ پہلے ہم دیکھیں گے کہ لباس کے تقاضے کیا ہیں۔ تو لباس کے دو تقاضے ہیں، ایک اس کا طبعی تقاضا ہے اور ایک اخلاقی تقاضا ہے۔ طبعی تقاضا تو اس کا یہ ہے کہ وہ جسم کے ایسے مقامات کو چھپا لیتا ہے جو ننگا کرنا جن کا مناسب نہیں تھا، اور اس کا طبعی تقاضا یہ ہے کہ انسان جب لباس پہنتا ہے، پوشاک پہنتا ہے، تو وہ دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، مہذب لگتا ہے، پھر لباس سے اس کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ شخص کیسا ہے، امیر ہے، غریب ہے، اس کی پسند کیا ہے، کون سے رنگ اس کو پسند ہیں اور اس کے حساب سے اس کی طبیعت کیسی ہے، پھر یہ ہے کہ یہ نیکی پسند ہے یا برائی پسند ہے، یہ چیزیں بھی اس کا لباس ہی بتائیں گی۔
اور لباس میں اس کے جسم پر پہنے ہوئے کپڑوں کے ساتھ ساتھ اس کی چہرے کی اور باقی جسم کی تراش خراش بھی اسی میں شامل ہے، کہ اس کے بالوں کی کٹنگ یا اس کی چال، اس کا اٹھنا بیٹھنا، وہ سب کچھ کیسا ہے، یہ سب چیزیں انسان کے لباس سے ظاہر ہوتی ہیں، یعنی اس کا انسان کا یہ ایک اخلاقی تقاضا ہے کہ وہ لباس جب پہنتا ہے تو پہچان لیا جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بات ذکر کی ہے کہ لباس التقویٰ، کہ جو تقویٰ کا لباس ہے وہ بہتر ہے۔ تو تقویٰ کا لباس کون سا ہوتا ہے؟ تقویٰ کے لباس کا مطلب یہ ہے کہ لباس ساتر ہو اور اتنا باریک نہ ہو کہ اس میں سے جسم نظر آئے، یا اتنا فٹ نہ ہو کہ جسم کی اونچائی نیچائی اور موٹا پتلا ہونا واضح طور پر نظر آئے۔ دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس فاخرانہ نہ ہو، یعنی ایسا لباس جو فخر کرنے والے لوگ پہنتے ہیں یا جس کو پہننے سے انسان میں فخر اور تکبر آ جائے، ایسا نہ ہو، بلکہ اس کا یعنی اس طرح کا ڈھیلا ڈھالا ہو کہ جس کی وجہ سے وہ انسان دیکھنے میں متقی نظر آئے۔ اور تیسرا اس کا تقاضا یہ ہے کہ لباس ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ جو مرد پہنے تو عورت کی مشابہت ہو اور عورت پہنے تو مرد کی مشابہت ہو، بلکہ مرد مردانہ لباس پہنے اور عورت عورتوں والا لباس پہنے۔ نبی علیہ السلام نے اس کی خاص تاکید کی ہے، اور اگر کوئی مرد عورتوں والا یا عورت مردوں والا لباس پہنے گی تو اس پہ لعنت بھی ہے۔ چوتھا اس کا تقاضا یہ ہے لباس التقویٰ کا، کہ وہ ایسا لباس اختیار کرے جو کسی خاص شخص کا ہے، مثلا عام انسان ہے تو وہ پولیس کی وردی پہن لے، یا عام انسان ہے تو وہ فوجی کی وردی پہن لے، یا وہ بادشاہ کی وردی پہن لے، یا اپنے ملک سے ہٹ کر کسی دوسرے ملک کی جو تہذیب ہے اس کے مطابق اپنے لباس کو بنا لے، یہ چیزیں بھی لباس التقویٰ کے خلاف ہیں۔ اور پھر لباس میں ایک پانچویں بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ لباس التقویٰ کا معنی یہ ہے کہ مرد ریشمی لباس نہ پہنے اور عورت ایسا بھڑکیلا لباس نہ پہنے کہ جس کی وجہ سے وہ جہاں سے گزرے اس کی طرف دوسرے کی نظر اٹھے۔ تو ان 5 وجوہات میں سے جو عام وجہ ہمیں مطلوب ہے وہ یہی ہے کہ لباس ساتر ہونا چاہیے، یعنی اس میں جو کٹ لگے ہوتے ہیں، یا اس میں یعنی یا بعض لباس ایسے اونچے ہوتے ہیں کہ مثلاً ٹخنے ننگے ہو رہے ہیں، تو عورت کے تو ٹخنے ننگے نہیں ہونے چاہیے، اسی طرح اس کے بازوؤں پر یا کمر پر کوئی اس طرح کا کٹ بنا ہوا ہے جس میں سے اس کی جلد نظر آ رہی ہے، تو یہ چیزیں یہ غیر اسلامی ہیں، یہ اسلامی اور تقویٰ کا لباس نہیں ہے۔ پھر بعض اوقات ایسے لباس پہنتی ہیں کہ پیٹ ننگا ہو رہا ہوتا ہے، یا ایسا لباس جس کی وجہ سے سر ننگا ہے۔ پھر اس میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا چست لباس پہننے سے بھی منع کیا جس کی وجہ سے اٹھنا بیٹھنا محال ہو جائے، مشکل ہو جائے، اور میڈیکل سائنس بھی اس چیز کو منع کرتی ہے کہ پھیپھڑوں کے لیے اور باقی جو جسم کے اعضاء ہیں ان کے لیے اتنا فٹ لباس پہننا مضر ہے، نقصان دہ ہے۔ تو ایسے لباسوں کی اس لفظ میں حرمت آ گئی ہے، یعنی لفظ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی بولا ہے کہ لباس التقویٰ۔ ہم مجموعی طور پر یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ ایسا ڈھیلا ڈھالا اور سیدھا سادہ لباس پہنا جائے جس کی وجہ سے پہننے والی یا پہننے والا متقی اور مسلمان نظر آئے، وہ کوئی بدمعاش یا کوئی اور برا اس کا حلیہ نہ بنا ہوا ہو۔ پھر ایسے ہی یعنی کوئی شخص اپنا عالمانہ حلیہ بنا لے، یہ چیز بھی منع ہے، بلکہ انسان جس لیول کا ہو اسی کے مطابق وہ اپنا لباس پہنے اور اسی طرح کی وہ اپنی شکل و صورت بنائے۔ اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنہ، کہ اے بنی آدم تمہیں شیطان بہکاوے میں نہ ڈال دے، لا یفتننکم، کہ شیطان جو ہے یہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے، جس طرح اس نے تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوا دیا، ینزع عنہما لباسہما، وہ ان دونوں سے ان کا لباس اتار رہا تھا، لیریہما سوآتہما، تاکہ وہ ان کو ان کے سطر دکھا دے، انہ یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، بے شک
وہ تمہیں دیکھتا ہے، وہ بھی اور اس کا قبیلہ بھی، جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے۔ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کا دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک تو بنی آدم کو اس بات کی تنبیہ کی ہے کہ دیکھو تمہارے باپ آدم علیہ السلام کو شیطان نے نکلوا دیا تھا، کہیں تمہیں بھی وہ فتنے میں نہ ڈال دے کہ تم یہ سمجھو کہ ہم لباس پہنتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس لباس میں لباس کے تقاضے پورے نہ ہوں اور وہ اللہ کی خوشنودی والا لباس نہ ہو، بلکہ اس کے غصے اور ناراضی والا لباس ہو جائے۔ ایسا لباس نہ پہنو جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو نکالا۔ یعنی شیطان یہ انسان کو بازو سے پکڑ کر نہیں موڑتا کہ ادھر نہ جاؤ اور ادھر آ جاؤ، بلکہ ایسے وسوسے ڈال دیتا ہے یا بعض اوقات احکامات الہی بھلا دیتا ہے۔ جس طرح آدم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا کہ اس درخت کے قریب نہیں جانا، تو آدم علیہ السلام کتنا عرصہ جنت میں ٹھہرے اس کا تذکرہ نہیں ملتا، تو بہرحال لگتا ہے کہ ایک لمبی مدت وہ جنت میں رہے، جس کی وجہ سے ان کے ذہن میں یہ بات نکل گئی کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس درخت سے منع کیا تھا، اور شیطان آہستہ آہستہ اس کی تعریفیں کرتا رہا، اس کو مزین کر کے دکھاتا رہا، بالآخر وہ بھول گئے اور انہوں نے اسے کھا لیا۔ تو فرمایا کہ دیکھو کہ اس طرح آہستہ آہستہ شیطان انسان کے ذہن پر زنگ ڈالتا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول جاتا ہے اور وہ گناہ کر بیٹھتا ہے۔ فرمایا انہ یراکم ہوا وقبیلہ، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں بھی اور اس کا قبیلہ بھی، جہاں سے تم اس کو نہیں دیکھتے ہو۔ ظاہر ہے کہ انسان کی آنکھ جنات کو نہیں دیکھ سکتی، اور شیطان یہ جنوں کی ہی ایک نسل ہے۔ تو فرمایا کہ وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتے ہیں، اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر دعا پڑھنے کا حکم دیا، حتیٰ کہ واش روم جاتے ہوئے بھی دعا پڑھنے کا حکم دیا، اور جب میاں بیوی وظیفہ زوجیت ادا کرتے ہیں تو اس وقت بھی دعا پڑھنے کا حکم دیا، اور صبح شام کی دعاؤں کا بھی حکم دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اسی آیت میں آگے چل کر یہ فرما رہے ہیں کہ انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، کہ ہم نے شیطان کو ان لوگوں کا دوست بنایا ہے جو ایمان نہیں لاتے۔ تو مومن کی یہ شان ہے، مومن کی یہ صفت ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم باوضو ہو کر اپنے بستر پر آؤ گے تو شیطان ساری رات تمہارے قریب نہیں پھٹکے گا، اور اللہ کا ایک فرشتہ تمہارے لیے مقرر کر دیا جائے گا جو ساری رات آپ کے لیے یہ دعا کرتا رہے گا کہ اللہ یہ شخص باوضو ہو کر رات گزار رہا ہے، اللہ اس کو بخش دے اور اس کے اوپر رحم فرما۔ تو یعنی باوضو رہنے کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ شیطان باوضو انسان کے قریب نہیں آتا، اور جب وہ باوضو ہونے کی وجہ سے مومنوں میں شامل ہوگا تو شیطان کے ساتھ اس کی دوستی اور دوستی کا کوئی حصہ اس کو نہیں مل سکے گا، اور وہ اس کی شیطنت سے بھی بچ جائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی جو ایک عادت تھی، روش تھی، اس کو ذکر کیا ہے۔ فرمایا وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، او جب وہ کوئی فحش کام کر بیٹھتے ہیں، کوئی برا کام، شرمناک کام کرتے ہیں، تو قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس فعل پر اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا۔ وَاللَّهُ أَمَرَنَا بِهَا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ یعنی آدم علیہ السلام کے بارے میں جو ذکر آتا ہے کہ ان کے اس درخت کو کھانے کے بعد ان کا لباس اتر گیا، تو وہ پتوں سے اپنا جسم ڈھانپنے لگے، تو یہ ڈھانپنے کی بات کی طرف تو آتے نہیں ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ان کا لباس اتر گیا تھا تو ہم بھی ان کی طرح اتارتے ہیں۔ یعنی ان کی یہ عادت اس قدر تھی کہ لباس کو اتار کر بیت اللہ کا طواف کرنا یہ باقاعدہ ان کی ایک عبادت تھی، کہ ان کے مرد اور ان کی عورتیں برہنہ طواف کیا کرتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بیت اللہ کو فتح کیا، مکہ کو فتح کیا، تو اگلے سال سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حج کے موقع پر بھیجا اور ان سے کہا کہ عرفات میں 4 اعلان کر دینا، جن میں سے ایک اعلان یہ تھا کہ آئندہ کوئی بھی شخص
ننگے ہو کر طواف نہیں کر سکے گا، یعنی اس بات سے خاص طور پر ان کو منع کیا گیا تھا۔ تو یہ لوگ خود بے حیائی کا کام کرتے اور پھر اس کا الزام سیدنا آدم علیہ السلام پر لگا دیتے، کیونکہ یہودیوں کی یہی عادت شروع سے رہی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کو غور سے پڑھیں تو اس میں کئی انبیاء علیہ السلام کے واقعات ایسے آتے ہیں جن کی یہودیوں نے غلط تفاسیر کر کے اپنے لیے بے حیائی کی راہیں کھولنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ فحش کام کرنے کا حکم نہیں دیتا۔ أَتَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جس کو تم جانتے نہیں ہو، یعنی جو بات تمہیں معلوم نہیں، کیونکہ آدم علیہ السلام کا دور تو بہت پہلے کا ہے، تو تم اب ان کے اوپر اس طرح کے الزامات کیوں لگاتے ہو؟ اس سے ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر ہم غلط فتوے گھڑ لیں تو ان غلط فتووں کی وجہ سے دین کے اندر تبدیلی نہیں آتی، بلکہ جو شخص ایسا کرے گا وہ خود ہی گمراہی کے گھڑے میں گر جائے گا۔ قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ، کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے۔ وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ، اور اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ سیدھا کر لو تم اپنے چہروں کو ہر مسجد کے اندر، یعنی جس بھی مسجد میں نماز پڑھو اپنا چہرہ اللہ کی طرف سیدھا کر لو۔ تیسرا حکم یہ ہے وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اور اللہ کو پکارو خالص کرنے والے اس کے لیے دین کو، کما بدأکم تعودون، جس طرح اس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا وہ دوبارہ قیامت والے دن بھی اٹھا لے گا۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے امر ربی بالقسط کے لفظ بولے، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ لباس جس میں تقوی کے تقاضے موجود ہوں وہ عین انصاف ہے، یعنی وہ عین انصاف کے تقاضوں کے مطابق ہے جس کے اندر تقوی ہو، اور جو لباس تقوی سے خالی ہے وہ بے انصافی کا لباس ہے کہ انسان اپنے آپ کے ساتھ ہی انصاف نہیں کر رہا، کہ اس عریاں لباس کی وجہ سے اس کو اس کے جسم کو سزا دی جائے گی۔ دوسری یہ بات یہاں ذکر کی کہ اپنے چہروں کو ہر مسجد میں اللہ کی طرف متوجہ کر لو، اللہ کی طرف قائم کر لو۔ معلوم ہوا کہ لباس، نماز اور عبادات کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کہ اگر ایک شخص کا لباس درست نہیں ہے، اس نے غلط قسم کا لباس پہنا ہوا ہے، تو وہ ایسی حالت میں عبادت کرے گا تو اللہ اس کی عبادت، خاص طور پہ اس کی نماز کو پسند نہیں کریں گے۔ نماز کے لیے مردوں کا معاملہ عورتوں سے مختلف ہے۔ مرد کے لیے تو یہ ہے کہ وہ پیٹ سے لے کر گھٹنوں تک اس کا جسم ڈھانپا ہوا ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی اور آپ کے زمانے میں صحابہ نے بھی ایک ہی چادر کو اپنے اوپر لپیٹ کر بھی نماز پڑھی ہے، یعنی اس طریقے سے کہ وہ اپنی گردن کے پیچھے اس کے دو کناروں کو گرا دے دیتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے ہاتھ رکوع سجدے کے لیے آزاد ہو جاتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے ایسا لباس پہن کر نماز پڑھنے سے منع کیا ہے جس میں رکوع سجود کے لیے ہاتھوں کا ہلانا یا اٹھنا بیٹھنا ناممکن ہو یا بہت مشکل ہو، یعنی اتنا فٹ ہو کہ ایسا نہ کیا جا سکے، تو ایسا لباس بھی منع ہے۔ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، مطلب یہ ہے کہ دین میں خلوص پیدا کرنے کے لیے بھی لباس کا گہرا تعلق ہے، کیونکہ انسان کو اسلام ہر طرح سے بہتر بنانا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حکم بھی یہی ہے کہ ہر شخص لباس کے لحاظ سے، شکل و صورت کے لحاظ سے، اٹھنے بیٹھنے کے لحاظ سے، اپنے افعال کے لحاظ سے مسلمان ہونا چاہیے۔ کما بدأکم تعودون، یعنی اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جب قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا تو غلط لباس پہننے والوں کے اوپر سختی کی جائے گی، کیونکہ عریاں لباس سے جب فحاشی ٹپک رہی ہوگی تو ایسا شخص اللہ تعالیٰ کے نزدیک واجب العذاب ہوگا۔ ایسے ہی وہ مرد جو غلط لباس پہنتے ہیں، سونے کی انگوٹھیاں یا سونے کی چینز یا اس طرح کی چیزیں پہنتے ہیں، یا ایسی عورتیں جو مردانہ لباس پہنتی ہیں یا مردوں جیسے کام کرتی ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کے نزدیک مغضوب ہوں گی۔ فریقاً ہدا و فریقاً حق علیہم الضلالہ، ایک جماعت کو ہدایت مل گئی
اور ایک جماعت پر گمراہی واجب ہو گئی۔ انہم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون اللہ، بے شک انہوں نے شیطانوں کو دوست بنا لیا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ ہدایت پانے والے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ آج کل ایسے نظر آتے ہیں، مثلاً خواتین ہیں تو وہ بغیر برقعے کے، بغیر نقاب کے یا غلط نقاب کے ساتھ، یعنی ایسا نقاب جو صرف ٹھوڑی کو ڈھانپے ہوئے ہوتا ہے اور یا ماتھے کا کچھ حصہ اسے ڈھانپا ہوا ہوتا ہے، باقی سارا چہرہ کھلا ہوتا ہے۔ اور ایسی بھی عورتیں ہیں جو صرف آنکھیں ننگی رکھتی ہیں اور آنکھوں کا میک اپ کر لیتی ہیں۔ تو ایسی عورتیں، اور پھر خاص طور پر جب وہ مساجد میں آتی ہیں تو خوشبو لگا کر آتی ہیں، یا ان کا لباس اس طرح کا بھڑکیلا ہوتا ہے کہ آنے جانے والوں کی نظر ان کی طرف اٹھتی ہے، یا ان کے زیورات کی جھنکار سنائی دے رہی ہوتی ہے کہ مرد ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ بعض اوقات عورتوں نے جوتے اس قسم کے ایڑی والے یا کچھ اس طرح کے پہنے ہوتے ہیں کہ جہاں سے گزرتی ہیں دیکھنے والوں کی نظر کا مرکز بن جاتی ہیں۔ تو ایسی عورتیں سمجھتی ہیں کہ ہم مسجد میں آئے ہیں اور عبادت کرنے کے لیے آئے ہیں، حالانکہ وہ عذاب کی حقدار ہو چکی ہوتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی نشاندہی اپنی احادیث میں فرمائی کہ یعنی ایسی خواتین جو اس حال میں مسجد میں آتی ہیں کہ انہوں نے خوشبو لگائی ہوتی ہے یا بے پردہ ہوتی ہیں، تو ایسی عورتوں کی عبادت نہیں ہے۔ ایسے ہی وہ مرد جن کی شلواریں ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں یا ان کے لباس میں کوئی اور ایسی کوتاہی ہوتی ہے کہ جو شرعی لحاظ سے کوتاہی سمجھی جاتی ہے، مثلاً انہوں نے ریشم کا لباس پہنا ہوتا ہے یا سونے کی رنگ پہنی ہوتی ہے یا چین پہنی ہوتی ہے، چاہے وہ سونے کی ہو یا لوہے کی ہو یا وہ کسی اور چیز کی ہو، بعض مردوں نے ہاتھ میں کڑا پہنا ہوتا ہے، تو ایسے تمام مرد جو ہیں یہ دراصل شیطانوں کے ساتھی بن چکے ہوتے ہیں، لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہدایت پر ہیں۔ جب انسان اس طرح کے دھوکے میں پڑا رہتا ہے تو پھر وہ اپنی زندگی ضائع کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر تاکید فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، کہ اے بنی آدم پکڑو تم اپنی زینت کو ہر مسجد کے قریب، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، اور کھاؤ اور پیو اور اسراف نہ کرو، إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، بے شک اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی اس میں ایک حکم تو یہ دیا گیا کہ اپنی زینت کو پکڑو۔ خضوع کا معنی پکڑنا بھی اور لازم کرنا بھی آتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، کہ جو کچھ تورات میں احکامات تم لوگوں کو دیے ہیں ان کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرو، یعنی انتہائی پابند ہو کر ان پر عمل کرو۔ تو یہاں بھی خضوع کا معنی پابندی کرنا ہے۔ زینتکم، اللہ تعالیٰ نے لباس کو زینت کے لیے بنایا، اس لیے فرمایا کہ ہر مسجد کے پاس اپنے لباس کو پکڑو۔ یہاں بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل عرب یعنی مشرک جو تھے ان کے، یہ ننگے ہو کر طواف کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا کرنے سے منع کیا اور غلط لباس پہننے سے بھی ان کو منع کیا۔ یعنی ان کی بعض عورتیں ایسی بھی ہوتی تھیں جو اس طرح کا لباس پہن کے طواف کرتی تھیں جن سے ان کے جسموں کے حصے ننگے ہوتے تھے، تو فرمایا کہ ایسا نہ کرو۔ کلوا واشربوا، وکلوا واشربوا، اور کھاؤ اور پیو، ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو۔ تو کھانے پینے میں اسراف کیا ہوگا؟ اسراف کا ایک مطلب تو یہ ہوگا کہ اپنی ضرورت کے مطابق کھائے، بس یار خوری نہ کرے، بہت زیادہ پیٹ نہ بھرے، بلکہ اتنا کھائے جس کے کھانے کے بعد اس کا سانس آسانی سے آتا جاتا رہے اور سانس میں تنگی محسوس نہ ہو۔ اسراف کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یعنی کھانے کی بہت ساری اقسام کو ایک وقت میں جمع کر لیا جائے، کیونکہ طب کے مطابق، میڈیکل سائنس کے مطابق، اگر ایک شخص ایک وقت میں کئی قسم کی غذائیں کھاتا ہے تو وہ اس کے لیے یہ اصلاح کا اور صحت کا سبب نہیں ہوتی بلکہ بیماری کا سبب بنتی ہیں، کیونکہ ان میں سے بعض غذائیں نرم ہوتی ہیں، بعض سخت ہوتی ہیں،
تو معدے کو اس میں بڑی مشقت اٹھانی پڑتی ہے۔ تو اس لیے یہ بھی ایک اسراف ہے کہ ہم ایک ہی وقت میں کئی قسم کی ڈشیں کھائیں۔ اسراف کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ اپنا حق چھوڑ کے دوسروں کا حق کھایا جائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان اتنا جامع ہے کہ میڈیکل سائنس کے مطابق اس میں آدھی حکمت یا آدھی ڈاکٹری بیان کر دی گئی ہے کہ جب ایک شخص بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی طبیعت کے اندر بہت زیادہ فرق آتا ہے، یعنی اس کے طبعی نقصانات بھی ہوتے ہیں اور اس کے اخلاق کے اوپر بھی اس کا بڑا گہرا اثر پڑتا ہے، کیونکہ ایسا شخص کسی دوسرے کا حصہ نہیں دیکھتا بلکہ اس کو صرف اپنا پیٹ بھرنے کی ہی فکر ہوتی ہے۔ آج کل غریبوں کے غریب تر ہو جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ امراء نے اپنے بجٹ کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے کچن کے لیے مقرر کر رکھا ہے اور وہ طرح طرح کے کھانے کھا کر خود بیمار ہوتے ہیں اور غریبوں کو ان کا حق نہیں ملتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے یہاں منع کیا ہے۔ اسراف کا ایک معنی یہ بھی ہوگا کہ یعنی بہت زیادہ مرتبہ کھانا کھایا جائے، بار بار کھانا کھایا جائے۔ اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ وہ وضو کی شکایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی وضو قائم نہیں رہتا۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ کھانے کے درمیان وقفہ نہیں رکھا جاتا یا بہت کم ہوتا ہے۔ بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے کہ کھانا کھانے کے بعد کچھ نہ کچھ منہ میں ڈالے رکھتے ہیں اور منہ چلاتے رہتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی اسراف کے اندر آ جاتی ہیں، کیونکہ جب مسلسل منہ میں کچھ کھانے والی چیز رہے گی، جس طرح بعض لوگوں کو بول کی عادت ہوتی ہے یا سپاری کھاتے ہیں یا اس طرح کچھ، تو وہ اللہ کے ذکر سے بھی غافل رہتے ہیں، اور جہاں وہ اللہ کے ذکر سے غافل رہتے ہیں وہاں ان کا اندرونی نظام اس کھانے کو ہضم کرنے میں بھی مشکلات محسوس کرتا ہے کہ معدے کو ریسٹ نہیں ملتا، جس کی وجہ سے وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کتنا ہی اچھا فرمایا کہ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، کہ اللہ کو اسراف کرنے والے پسند نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں لباس کے معاملے میں، خوراک کے معاملے میں، اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں اسراف سے بچائے اور ہمیں معتدل زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔